ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ پہلی خبر، ملیالم فلم اداکار منیان پلئی راجو ایک بار پھر سرخیوں میں۔ اس بار وہ اپنی بیماری کو لے کر نہیں بلکہ کار حادثے کو لے کر تنازع میں گر گئے۔ اداکار پر الزام ہے کہ دیر رات ترویندرم کلب سے باہر نکلتے وقت ان کی گاڑی سے دو پہیہ گاڑی کی ٹکر ہوئی اور موقع پر مدد کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کر لیے۔ پولیس نے اب اداکار کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے دوران تقریباً 1.6% غیر معتبر ووٹروں کو حتمی ووٹر لسٹ سے ہٹانے کے لیے اہل پایا گیا۔ یہ وہ ووٹر ہیں جو اپنے حق رائے دہی کی قانونی حیثیت کی تصدیق کرنے والی معاون شناختی دستاویزات کے ساتھ سماعت کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ دہلی میں بچوں اور خواتین کی گمشدگیوں میں غیر معمولی اضافے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں پر دہلی پولیس نے وضاحت جاری کرتے ہوئے ان دعووں کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بعض حلقوں کی جانب سے اعداد و شمار کو غلط تناظر پیش کر کے عوام میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی عمل کے متعلق الیکشن کمیشن نے دعوے اور اعتراضات درج کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ اب ووٹرز 6 مارچ 2026 تک فارم 6, 7 اور 8 پر کرنا، شامل کرنے، ترمیم کرنے یا حذف کرنے کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ بہار اسمبلی میں جمعرات کو اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے این ڈی اے حکومت پر جم کر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جمہوریت کو خوف کے نظام میں تبدیل کر دیا۔ اس حکومت کی نیند بیٹیوں کی چیخ سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ بہار کی حالت دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ مجرموں کو مکمل یقین ہو گیا ہے کہ حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہار کے مجرموں کے دلوں سے ڈر نکل چکا ہے، حکومت سے شرم ختم ہو چکی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری اور راجیہ سبھا رکن رام گوپال یادو نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہ دینے پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ایک جنرل کی لکھی کتاب کے متعلق پورا ملک جانتا ہے کہ اس ملک میں کیا لکھا ہے، پھر اسے پڑھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس سے خود حکومت پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ نوئیڈا سیکٹر 49 کے گڑھے میں گر کر سافٹ ویئر انجینئر یوراج مہتا کی موت کے معاملے میں گرفتار بلڈر ابھے کمار کو الہ آباد ہائی کورٹ نے بڑی راحت دے دی۔ عدالت نے بلڈر کو غیر قانونی حراست سے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ بلڈر نے ہیبس کارپس کی ریٹ داخل کی تھی جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ ڈبل بینچ میں شامل جسٹس سدھارتھ اور جسٹس جے کرشنا اپادھیائے نے سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے راجیہ سبھا میں وزیر اعظم کی حالیہ تقریر پر شدید حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ مودی ذاتی نفرتوں کے قیدی ہیں۔ انہوں نے ایوان میں اٹھائے گئے سنجیدہ سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اپنے تازہ بیان میں جے رام رمیش نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایک بار پھر یہ ظاہر کیا کہ ان کے اندر عدم تحفظ، تعصبات اور تلخی کس قدر گہرائی تک سرایت کر چکی ہے۔ اتر پردیش میں زمین، مکان یا کسی بھی قسم کی غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے پین کارڈ دینا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ریاستی حکومت کی ہدایت پر رجسٹری محکمے نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا جس کے تحت اب جائیداد کی رجسٹری کے دوران خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کا پین نمبر درج کرنا، اس کی توثیق کرنا ضروری ہوگا۔ بغیر پین کی تفصیل کی رجسٹری کا عمل مکمل نہیں کیا جائے گا۔ بالی ووڈ اداکارہ سیلینا جیٹلی اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزری۔ ان کے بھائی میجر کران جیٹلی جو کہ ہندوستانی فوج کی اسپیشل فورس کے سابق افسر ہیں، ستمبر 2024 سے متحدہ عرب امارات میں نظر بند ہے۔ 16 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اہل خانہ کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ انہیں کس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اسی لیے وزیر اعظم سے اس سلسلے میں مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے بعد یعنی کل 5 فروری کو منی پور میں ایک بار پھر شدید بدامنی پھوٹ پڑی۔ نئی حکومت کے خلاف ضلع چورا چندر پور کے علاقے ٹوئی بوئنگ میں مظاہرے پھوٹ پڑے جس کے نتیجے میں دن بھر کشیدگی رہی۔ مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی۔ مزید کشید کو روکنے کے لیے علاقے میں سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تقریر پر راجیہ سبھا میں شکریہ کی تحریک کے دوران کانگریس لیڈر عمران پرتاپ گڑھی نے ایوان بالا کے سامنے ملک کے تازہ حالات رکھ کر برسر اقتدار طبقے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ اس الفاظ میں کیا: جب پارلیمنٹ کے گلیاروں میں حکومت کی تعریف کرتی ہوئی عزت مآب صدر جمہوریہ کی آواز گونج رہی تھی تو ہسدیو کے جنگلوں میں قبائلیوں کو زندگی دینے والے درختوں پر کلاڑی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ادھر دہلی کے علاقے جنگ پور میں 25 سالہ نوجوان کمل دھیانی اس وقت جان کی بازی ہار گئے جب ان کی موٹر سائیکل تعمیراتی کام کے لیے کھودے گئے تقریباً 17 فٹ گہرے گڑھے میں جا گئی۔
اہل خانہ اور دوستوں نے اس واقعے کے بعد متعلقہ حکام پر شدید غفلت کارروائی میں تاخیر کا الزام عائد کیا ہے۔ دارالحکومت دہلی کے شاہدرہ ضلع سے انسانیت پولیس کی مستعدی کی ایک ایسی کہانی سامنے آئی جس نے پولیس فورس پر عوام کا اعتماد مزید مضبوط کر دیا ہے۔ کہانی ایک طالبہ کی محنت، اس کے آنسوؤں اور دہلی پولیس کے وعدے کی ہے جسے انہوں نے 2 دن میں پورا کر دیا۔ طلبہ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے دہلی پولیس کا دل بھی پسیج گیا۔ یہ واقعہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اتنا دردناک ہے کہ آپ کا دل بھی پگھل جائے گا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ مارچ میں قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ ظالمانہ محاصرے کو بحری اور بری راستوں سے توڑنے کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی امدادی تحریک کا آغاز کر رہا ہے۔ اس عظیم انسانی مہم میں دنیا بھر کی 100 سے زائد ممالک کے ہزاروں انسانی حقوق کے کارکن شرکت کریں گے۔ ناظرین گرامی، جمعہ کی صبح سویرے قابض اسرائیلی فوج کے نابلس کے مشرق میں واقع بلاتا پناہ گزین کیمپ پر دھاوے کے دوران زہریلی گیس کے استعمال کے متعدد فلسطینی شہری دم گھٹنے کے باعث زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی خطرناک حد تک بلند سطح پر جاری ہے، جہاں صہیونی دہشت گردوں کے تشدد گھروں کی مسماری مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے نے تصدیق کی کہ سن 2026 کے آغاز سے اب تک 900 سے زائد فلسطینیوں کو زبردستی اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ جمعہ کے روز شمالی غزہ کی بلدہ جبالیہ میں قابض اسرائیل کی افواج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اس ثانیہ ایسے وقت پیش آیا جب قابض افواج غزہ میں سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اس معاہدے کی 118ویں روز بھی فضائی اور توپ خانے کی بمباری اور رہائشی عمارتوں کو بارودی مواد سے اڑانے کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ اندرونی علاقوں میں عرب عوام کی نمائندہ سپریم فالو اپ کمیٹی نے 3 روزہ مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی تیاریوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت اراضی 48 میں فلسطینی آبادی کے تمام علاقوں میں کام کرنے والے مزدوروں اور تمام اداروں کو بند رکھا جائے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، غزہ میں مزاحمتی ونگ کے سیکورٹی شعبے سے وابستہ پلیٹ فارم الحارث نے ایک ایسے ایجنٹ کے اعترافات جاری کیے ہیں جس نے اپنی مجرمانہ سرگرمی اور ڈکیتی کو قابض ظالم صہیونی درندوں کی انٹیلیجنس کے ساتھ تعاون کے لیے بطور ڈھال استعمال کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔